السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، عالم وہ ہے جو دین کے تمام شعبوں کے اوپر عمل کرے، اور دیندار وہ ہے کہ جس سے دین کا کوئی حکم، اللہ جل شانہ کا کوئی حکم نہ چھوٹے۔ بعض لوگ عام مسلمانوں میں صرف اتنی بات پر اکتفا اور بس کرتے ہیں کہ ان کا نام مسلمان ہوتا ہے، وہ مسلمانوں میں رہتے ہیں، وہ مسلمان قوم کہلاتے ہیں، تو اسی کو وہ سارا اسلام سمجھ بیٹھے ہیں۔ حالانکہ دین اسلام احکام کا مجموعہ ہے جس میں اصول ہے، فروع ہیں، تو اس پر چلنے کا نام دینداری ہے۔ بعض لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، بعض نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے معاملات گندے ہوتے ہیں، حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ بعض لوگ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں لیکن وہ اپنوں اور پرایوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے۔ عالم ہوگا، نمازی ہوگا اور ٹھیک معاملات والا ہوگا، لیکن والدین کے حقوق کو ضائع کرے گا، اعزہ و اقربا کے حقوق کو ضائع کرے گا، پڑوسیوں کے حقوق کو ضائع کرے گا۔ تو دینداری یہ ہے کہ آدمی پورے دین پر عمل کرے۔ اس طریقے سے اہل علم میں، علماء کے اندر عالم وہ ہوتا ہے کہ جس کو دین کے تمام شعبوں کو وہ جانتا ہو اور اس کو سمجھتا ہو کہ یہ دین ہے، اور اس کی پرچار کرتا ہو اور اس کی تعلیم وہ کرتا ہو، وہ عالم ہے۔ یعنی تمام شعبوں کو دین کا حصہ سمجھتا ہو، چاہے وہ شعبہ تعلیم و تعلم کا ہے، چاہے وہ شعبہ تزکیے کا ہے، اور چاہے وہ شعبہ دعوت و تبلیغ کا ہے، چاہے اس کے علاوہ دین کے حفاظت کے شعبے ہیں، تو تمام شعبوں کو وہ جانتا ہو اور دین کا حصہ سمجھتا ہو تو وہ عالم کہلاتا ہے۔ اس کی مثال آسانی کے لیے یوں ہے کہ حسین وہ کہلاتا ہے کہ جس کے سارے اعضاء موجود ہوں اس کے جسم میں، اور وہ درست ہوں، اور ان اعضاء میں آپس میں توازن اور تناسب ہو۔ یعنی ایک شخص ہے، اس کی آنکھیں موٹی ہیں لیکن اس کی ناک نہیں ہے تو وہ حسین نہیں کہلاتا، اور ناک ہے، ہاتھ نہیں ہے، وہ حسین نہیں کہلاتا، اور چہرہ سفید ہے لیکن ٹانگوں سے معذور ہے، وہ حسین نہیں کہلاتا۔ حسین وہ کہلاتا ہے کہ جس کے سارے اعضاء موجود ہوں، پر اس کے ساتھ ساتھ اعضاء کے اندر تناسب بھی ہو۔ مثلا ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں، ہاتھ بھی لمبے ہوتے ہیں لیکن ٹانگوں کی طرح نہیں، اور اس طریقے سے انسان کی انگلیاں بھی ہوتی ہے لمبی لیکن وہ ہاتھوں کی طرح نہیں، اور ناک لمبی ہوتی ہے لیکن وہ ہاتھ کی طرح نہیں۔ ہر چیز اور ہر عضو میں ایک تناسب اور توازن ہے، اور اسی تناسب کا موجود ہونا اور پایا جانا اور توازن کا پایا جانا، اس کا نام حسن ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس انسان کو حسین پیدا کیا ہے جس کو یہ سارے اعضاء بھی دی ہیں، اور ان اعضاء کے اندر آپس میں تناسب اور توازن بھی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص دین اسلام میں یا دین کے احکام میں کسی پر عمل کرے، کسی پر نہ کرے، کسی کو مانے اور جانے اور کسی کو نہ، تو یہ دین اسلام کا حسن نہیں کہلاتا اور یہ دینداری نہیں کہلاتی۔ دینداری تو یہ ہے کہ سارے احکام کو دین اسلام کے احکام مانے اور اس پر عمل پیرا ہو، جس کی ضرورت پڑے عمل کرنے کی اس پر عمل کرنے، ورنہ اس کا اعتقاد رکھے کہ یہ دین کا حکم ہے، تو یہی دینداری کہلاتی ہے۔ بعض لوگ پھر یہ کرتے ہیں کہ وہ تناسب کا خیال نہیں رکھتے۔ مثلا کسی فرض کو اس نے چھوڑا اور مستحب پر عمل کیا، اور اگر کوئی شخص یہ خود فرض چھوڑ بیٹھا ہے اور دوسرا مستحب پہ عمل نہیں کرتا تو اس پر تنقید کرتا ہے کہ بھئی یہ تو دین کا حکم ہے، اس کو کیوں نہیں مانتے۔ اس طریقے سے کبھی مباح کو فرض سمجھتا ہے اور مستحب سمجھتا ہے۔ تو بہرحال یہ توازن قائم رکھنا
کہ مستحب کو استحباب پر رکھے، فرض کو فرض پر رکھے، یہ دینداری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔